مینوفیکچرنگ تو جو میں نے کی ہے، لیکن 1980 سے لے کے اب تک میں جرمن انڈسٹریز کے ساتھ ٹریڈنگ بھی کی ہے، ان کی فیکٹریاں بھی وزٹ کی ہیں، بزنس بھی کی ہے، ان کو ہم نے سپلائی بھی کیا ہے. تو جرمن انڈسٹری کو میں نے اس کا جو میٹامورفوسس تھا مختلف اسٹیجز سے گزرتے وہ دیکھا ہے. تو ایک یہ موقع ہے کہ جو انڈسٹری سے لوگ ہیں ان کو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ ملک کی بیک بون ہے. جب تک مینوفیکچرنگ ایفیشینٹ نہیں ہوگی اور گلوبل بیس نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ یہ جو پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے نکلیں گے نہیں. تو جرمن نے کیا کیا اور جنرلی کیا ہو رہا ہے، تو میرا جنرلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جو بھی کر رہا تھا کام، پہلے مینوفیکچرنگ کی، پھر ہم نے اور بھی کمپنیز بنائیں اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو بھی ہیڈ کیا، اور ڈچ انڈسٹری کے ساتھ، ڈچ گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کی تو پاکستانی کمپنیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس میں بھی ہم نے کافی کچھ سکسیس سٹوریز بھی بنائیں. تو آج کل میں اس سے اپنی کمپنیوں سے کافی ریٹائر ہو چکا ہوں. میں زیادہ ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں. ایک ویو دینے کے لیے کہ یہ انڈسٹری 4.0 کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا ہے، تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک ویو بنے کہ، اور یہ خاص طور پہ اس لیے ویو کہ یہ بزنس مین کا ویو ہے، یہ کسی جو ہے نا پروفیسر کا ویو نہیں ہے یا ایکڈیمک کا ویو نہیں ہے. دس از اے بزنس مین ویو جو میں آپ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں، جس سے آپ لوگوں کو سوچ میں چینج آ سکتی ہے اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے جو سسٹمز ہیں جیسے IoT، AI، بگ ڈیٹا، آٹومیشن، وہ سارا اس کے اندر یہ سمجھیں کہ ہاتھی کا پاؤں ہے جس میں یہ ہے، اور یہ باقی انڈسٹریل ریولوشن سے تھوڑا ڈفر کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا 4 ریولوشن سے گزری اور 5ویں میں انٹر ہو رہی ہے. تو پہلا جو انڈسٹریل ریولوشن تھا وہ تو اسٹیم انجن اور میکنائزیشن کا تھا. اس کے بعد پھر انڈسٹری 2.0 آئی جس میں اسمبلی لائن وغیرہ بنی، دوسرا ہوا. پھر انڈسٹری 3 آئی جس کے اندر آٹومیشن آئی، تھوڑی بیسک قسم کی آٹومیشن آئی. انڈسٹری 4.0 جو ہے اس میں پھر جسے انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں، ایک مشین دوسری مشین کے ساتھ بات کر رہی ہے. تو جب یہ چیز آئی تو اس کے ساتھ بے شمار چینجز آئی ہیں، اور جو کہ انہوں نے پاکستان کو بھی ٹچ نہیں کیا، لیکن دنیا اس سے آگے پھر نکل جا چکی ہے. لیکن ابھی بھی اگر ہم انڈسٹری 4.0 کے فلسفے کو سمجھ جائیں تو ہمیں کافی اپنی انڈسٹریز میں فائدہ ہو سکتا ہے، بزنس میں فائدہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے پروسیسز ہیں اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں کیا بینیفٹ ہے کہ پروڈکٹیوٹی آپ کی انکریز ہو جائے گی، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، کوالٹی کی امپروومنٹ ہے، فلیکسیبلٹی ہے، یہ چیزیں نکل کے آتی ہیں. میں آگے آپ کو ایگزامپل ابھی دوں گا چند SMEs کے. تو ایگزامپل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، مجھے نا جرمن انڈسٹریز میں ڈوائٹس کا پلانٹ، آڈی کا پلانٹ، کافی سارے پلانٹس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. اب جب آپ ایک کار مینوفیکچر کو دیکھ رہے ہیں، BMW فار ایگزامپل، تو اب BMW شو روم کے لیے گاڑی نہیں بناتا، وہ آپ کو کہتا ہے بلڈ یور اون کار. آپ اس کے پورٹل پہ جاتے ہیں اور پورٹل پہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو کون سے سائز کی گاڑی چاہیے. ان کے پاس 3 یا 4 بیسک شیپس، ماڈلز ہیں، سائزز ہیں. اس پہ وہ آپ کہے گا کہ اچھا آپ کو انجن کون سا چاہیے. اس کے پاس 1300 cc لے کے 2500 cc تک کے انجنز ہیں، آپ چوز کر لیں. تو یو آر کنٹینیوئنگ ٹو بلڈ یور بائک. اسی طریقے سے اسٹیئرنگ ویل ہے، 10 قسم کے اسٹیئرنگ ویلز ہیں، 10 قسم کے کار سیٹس ہیں، کار سیٹس کے پھر کورز کے 10 قسم کے کلرز ہیں. ایسی گاڑی کا پینٹ ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس کے اوپر جب ڈالتے جاتے ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں آپ کو ڈیش بورڈ کیسا چاہیے. آپ ڈیش بورڈ میں نیویگیشن ڈالنی ہے، آپ نے نہیں ڈالنی، کیونکہ جب آپ ڈالیں گے تو ساتھ اس کے پیسے بھی ڈال دے گا وہاں پہ. اچھا، تو آپ اپنی پاکٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور گاڑی بھی بلڈ کر رہے ہیں. اچھا، نتیجہ کیا ہے کہ ویسے آپ کی سڑکوں پہ جب ایک ہی ماڈل کی 2 BMW جا رہی ہیں، ان کی قیمت میں بے شمار فرق ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ کہ اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے. اچھا، جب آپ نے وہ بنا لیا، پیچھے بل آ گیا، اب دیکھیں یہ تو بل میرے
पहुँच से बाहर है, आई डोंट, ये फालतू चीज़ थी, एक्स्ट्रा लग गई, अब निकाल दिया। जब आपने इसे फाइनलाइज किया, वो आप कहते हैं कि 40% इसका डाउन पेमेंट कर दें आप, उसके बाद आपका खेल स्टार्ट होगा। 40% डाउन पेमेंट आपने की, उसके बैंक में कैश चला गया, गाड़ी उसने आपको 3 महीने के बाद देनी है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसने वहीं से, उसके कंप्यूटर ने कार सीट वाले के कंप्यूटर को कह दिया कि फलान डेट को ये 4 सीटें इस कलर में हमें चाहिए। स्टीयरिंग व्हील वाले को, अपने वेंडर को कह दिया ये वाला स्टीयरिंग व्हील फलान डेट को ऐसे हमें चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंजन वाले को ऑर्डर चला गया हर साइड। तो नतीजा क्या है कि वो ऑर्डर चला गया और उनको पता है कि वो तीसरे महीने में इतने बज के इतने मिनट में ये पहुंचा चाहिए वहाँ पे, उससे पहले वो एक्सेप्ट नहीं होगा अंदर। ये कंपनियां जो हैं, मैंने देखा कि 5 घंटे की इन्वेंट्री के साथ काम कर रही हैं। आप इमेजिन करें कि 1 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, चलो अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60 लाख थी, तो अगर उसने मिलियन गाड़ियों के लिए प्रोडक्शन करनी है तो उसका वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? अगर उसको सारी चीज़ें स्टोर करके पहले गोदाम में लानी है फिर लगानी, नहीं, वो नहीं ये काम कर रहा। उसके पास सिर्फ 5 घंटे की इन्वेंट्री है, यानी कि उसी दिन में भी टेल एंड पे जो कुछ होना है वो उसी दिन आना है वहाँ पे। वो पहले हफ्ता, महीना, 2 महीने पहले नहीं आके रखा हुआ। तो दिस इज इंडस्ट्री 4.0 कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया, 40% पैसे आपसे एडवांस ले लिए और उधर ऑर्डर दे दिए। जब वो बनाने का टाइम आएगा, गाड़ी जिस दिन बनेगी उस दिन वो सामान आएगा, जिसका सामान आएगा उसको उन्होंने कहा कि तुम्हें 30 डेज या 60 डेज में पेमेंट करनी है। गाड़ी आपकी जब तैयार हुई, आपको कहेगा कि इतने पैसे पूरे जमा करा दो, बाकी 60% आपने जमा करवा दिए, उसके पास 100% पैसा आ गया। लेकिन पहले तो उसने 40% आपका पैसा इस्तेमाल किया और उसके बाद वो जो वेंडर्स का 60% आना था फिर उसने किया। सो इट्स एक फलसफा है बिजनेस का जो कि देखने वाला बात है कि वो क्या कर रहा है। सो दिस इज इंडस्ट्री 4.0 जिसमें IoT जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, कंप्यूटर से बातें कर रहे हैं, वेंडर से बातें कर रहे हैं, तो उसके तहत वो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है इंडस्ट्री 4.0। ये हमारी कोई इंडस्ट्री इस किस्म की है नहीं। ये है कार इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया। दूसरी साइड पे एक और छोटा एग्जांपल SME लेवल का, जर्मन एक कंपनी है जो कि ब्रेकफास्ट फूड बनाती है। ये जैसे हम म्यूज़ली कहते हैं मसलन, उसमें जौ का दलिया भी है, उसके अंदर किशमिश भी है, बादाम भी है, कई किस्म के नट्स हैं, चीज़ें हैं। वो आपको कहता है कि आप अपना दलिया खुद बना लें, तो आपको पूछेगा कि इसमें आपको नट्स कौन सा नट चाहिए, कटा हुआ चाहिए, सीधा चाहिए, पूरा चाहिए, किशमिश कौन सी चाहिए, दूसरा, तीसरा, मैनी थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क। आप डालते जाते हैं, उसके मुताबिक उसकी वो प्राइसिंग बनेगी। लेकिन साथ ही क्योंकि आपने उसके साथ अकाउंट भी बनाया हुआ है, उसके पास आपका एड्रेस भी मौजूद है, वो कहेगा कि अच्छा ये तो वो पैसे आपके अकाउंट से आ गए और दलिया आपके घर चला जाएगा, और दरमियान में ना उसके पास इन्वेंट्री है और ना स्टोर में कोई इन्वेंट्री पड़ी है। ये नहीं कि आप मेट्रो से या पंजाब उससे लेके आपके घर में वो दलिया बना हुआ आ गया। वो डिब्बा जो है, आपके नाम का एक डिब्बा बनेगा, उसके ऊपर प्रिंटेड आ जाएगा। उसके बाद वो डिब्बा खुद जाके बताएगा मशीन को कि मेरे अंदर इतनी किशमिश डाल दो, इतना जौ डाल दो, इतने नट्स, फलां, वो सब के साथ नीचे जाके लेता जाएगा। आगे सील होगा, उसके बाद एक वाइब्रेटिंग मशीन है जिसमें जाके वो सारा बराबर का होके देन दे विल उसको शिप कर देंगे आपको। तो विद रिजल्ट के उन्होंने अपने कैश फ्लो को ठीक किया। कैश फ्लो को ठीक कैसे किया? IoT यूज़ किया है। वो जो मशीनें अंदर लगी हुई हैं सारी मुख्तलिफ साइलोज लेके, वो एक दूसरे से बात कर रही हैं और वो डब्बे से भी वो बात कर रही है। तो दिस इज इंडस्ट्री 4.0 जिसको जब तक बिजनेस अपने काम में नहीं लेके आती ना और सोचे कि अपनी कैश फ्लो, अपनी इन्वेंट्री,
اپنی پروسیس، اس کو جب تک وہ سیدھا نہیں کرتی تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بیسک چیز ہے. اس طریقے سے آپ کی کیش فلو کنزرو کرتی ہے، مڈل مین نکل جاتا ہے بیچ میں سے، کسٹمر سروس امپروو ہو جاتی ہے، کسٹمر ہیز مور چوائس، سپلائی چین از فائن ٹیونڈ. تو اس کے ساتھ یہ ساری باقی جو ہے نا، میں نے کوئکلی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ کی اس میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ جانا چاہتے ہوں گے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ ایز بزنس مین اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ ویئر یو کین اسٹارٹ، کہ آپ اپنے پروسیسز کو کیسے لائن آؤٹ کرتے ہیں، پروسیسز میں کیش فلو اپنی کیسے کرتی ہیں، انوینٹری مینجمنٹ کیسے کرتی ہیں، اس کو پھر وہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. بس اس کے اندر باقی چیلنجز ہیں کہ آپ کو اپنی انڈسٹری کے اندر ایجوکیشن، مینجمنٹ ٹریننگ یہ ساری لانی پڑتی ہے. کچھ لوگ آپ پاس ایسے آئے ہیں جو کہ پروسیس کو آ کے دیکھیں، ینگر لوگ جو ہیں وہ آ کے پروسیس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہم لوگ جو سینئر لوگ ہیں نا، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ مام نے تو اتنا تیر مارا ہوا ہے تو اس بچے کو کیا آتا ہے، لیکن بچے کا جو طریقہ ہے نا سوچنے کا اور جو سمجھنے کا، اس کا فریش مائنڈ ہوتا ہے. ہی آلویز کمز آؤٹ ود سم تھنگ مچ بیٹر دین واٹ وی کین ڈو. اس لیے ان لوگوں کو ساتھ بیچ میں لے کے آنا بڑا لازمی ہے. تو یہ میں نے پچھلے دنوں میں 1-2 کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ٹیکنالوجی اکیلی نہیں کام کرتی جب تک آپ اس کو منڈی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. تو جرمن کمپنیز نے کیا کیا، یہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، ہاؤ دا جرمن کمپنیز کانکرڈ دا ورلڈ. اور سارے ایس ایم ایز ہیں جن کی میں نے باتیں اس میں لکھی ہیں. چھوٹی کمپنیاں ہیں لیکن کوئی چھوٹی کمپنی ایسی نہیں ہے جو کہ 70 ملکوں کو ایکسپورٹ نہیں کرتی. تو میں نے اپنی کمپنی بھی اسی پیٹرن پہ بنائی تھی، دستکار انجینئرنگ، اور اللہ کا شکر ہے جب میں ریٹائر ہوا تو ہم آلریڈی 70 ملکوں کو ایکسپورٹ کر رہے تھے، اسی پاکستان میں جہاں کہتے ہیں جی کہ مارکیٹ گری ہوئی ہے. اور اللہ نے تو 240 ملک بنائے ہیں، دنیا بنائی ہے، اکیلا پاکستان تو نہیں بنایا. تو ہم بیٹھے اندر کیوں رونے لگے ہوئے ہیں؟ تو مائنڈ سیٹ ہے نا. تو اس مائنڈ سیٹ کے لیے بھی ایک میں نے یہ چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ ود اے گلوبل مائنڈ سیٹ. جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ گلوبل نہیں ہوگا، آپ دنیا کے متعلق نہیں سوچیں گے، تو یہاں پھر ایک، جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا، گیڑے کے اندر آپ پھنسے رہیں گے.